بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ اگر کسی انسان کا یہ رویہ ہے کہ وہ اسلام سے پک اینڈ چوز کرتا ہے، یعنی جو بات اسے اپنے فائدے کی لگے اسے تو وہ اپنا لے اور دوسروں کے فائدے کی بات کو رد کر دے، جیسے کہ یہ آیت تو مجھے فائدہ دیتی ہے، اسے میں پک کر لیتا ہوں۔ ہمیں اپنے مطلب کا اسلام تو پتہ ہے کہ میرے حقوق کیا ہیں، مگر دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہمیں کچھ نہ پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اگر کسی شخص کا رویہ یہ رہتا ہے کہ جو آسان چیزیں ہیں ان کو پک کر لیتا ہوں، مگر جو کام مشکل لگ رہے ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایسا شخص ہے تو مسلمان، مگر سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصوں کو تو مان لیتے ہو اور کچھ کا تم انکار کرتے ہو۔ ایک انسان آپ کو بتاتا ہے کہ اسلام آپ کو کیا کیا حکم دیتا ہے، مگر وہ خود وہ کام نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کچھ اور کر رہے ہیں۔ مرد اپنے گھر کا حاکم ہے۔ اگر ایک عورت مرد کی بات نہیں مانتی تو مرد اس عورت سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا ہے، اس لیے تمہیں میری بات سننی ہے اور عمل کرنا ہے۔ مرد کہتا ہے کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا جائز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت کو حکم دیتے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر اس طرح کے شوہروں کو صرف اپنے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، وہ یہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کی بیوی کے کیا حقوق ہیں، اگر جان بھی لیں تو تسلیم نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی چند صورتیں بھی ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہوتی، مگر اپنے مطلب کی آیات اور اپنے مطلب کی احادیث بہت جلد ذہن نشیں ہو جاتی ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف میاں بیوی کا نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کا یہی رویہ ہے۔ بینک سے منافع لینا ٹھیک ہے جبکہ جانتے ہیں کہ یہ سود ہے، بیوی کا مال ہڑپ کر جانا جبکہ جانتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، شادی پر جہیز اور مہنگے تحفے کی ڈیمانڈ کرنا، اپنے سے چھوٹوں کو دبا کر رکھنا اور بڑوں کی عزت نہ کرنا، یہ سب کچھ ایسے معاملے ہیں جو کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم فالو کر رہے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ خواتین جان بوجھ کر اپنے گھروں سے بنا اجازت نکلتی ہیں اور وہ بھی بنا پردہ کیے، خوب بناؤ سنگھار کر کے، جبکہ معلوم ہے کہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی بہت سخت عذاب ہوگا ان کو۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامی، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔